انجینئر صاحب کے معاملے میں ایک بحث ہے اس وقت کہ وہ ایک تو طبقہ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ ٹھیک توہین رسالت جتھے کا کام نہیں ہے، لیکن یہ تو آپ کہ بہت سارے مسلمانوں کے اوپر توہین رسالت اس وقت ایسے لگی ہوئی ہے کہ جو ایک دوسرے سے مکتبہ فکر کا اختلاف رکھتے ہیں. ٹی ایل پی کے حوالے سے میری رائے اس اعتبار سے اچھی ہے. لبیک یا رسول اللہ، کیا بات ہے. جس نام سے اس کی نسبت ہے ہم سب کی جانیں اس پر فدا ہیں. ٹی ایل پی کو بنانے میں ریاست کے ریسورسز بھی شامل تھے، اس بات کا اللہ جانتا ہے میرے پاس ایسا کوئی ایویڈنس. علماء مشائخ کے بعد اس کے ایک اور چیز ہے، آپ سوچیے علماء مشائخ کانفرنس میں وہ آدمی پہلی سیٹ پہ ہے جس کو ایک آیت سنانے کی توفیق نہیں ہوئی آج تک. ایسی ہے. خیر میں صحیح والے علماء مشائخ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے ٹی ایل پی کے بارے میں ٹویٹ دیکھی، آپ نے ان کے حق میں کی بھی، ظاہر ہے جو ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کرنی بھی چاہیے. لیکن جو ٹی ایل پی نے ایک اور جو بہت ساری آئیڈیالوجیکل چیز کی ہے، اس سے جو پوری کی پوری ایک نئی مطلب یہ کہ جو ہمارا توہین رسالت کا قانون تھا، حضور کی عزت پہ ان کے نام پہ ہمارا سب کچھ قربان، لیکن اس قانون کو آپ کے خیال میں ویپنائز نہیں کر دیا کہ آپ کے خیال میں ایک بہت بڑے صحیح معنوں میں علماء مشائخ پر کیٹیگری میں آنے والے انجینئر محمد علی مرزا اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، ان کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں کہ قانون کے پیچھے ہی ہونا چاہیے؟ جو ایک پوری ویو کریٹ کی ہے ٹی ایل پی فیکشن نے، کیا وہ درست ہے؟ فوزان میں بڑی دیانتداری سے خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے دیکھیں، چونکہ توہین رسالت کا معاملہ ایک ایسا مذہبی معاملہ ہے کہ جس پر میری کوئی ایسی ریسرچ یا تحقیق نہیں ہے کہ میں آپ کو بڑی قطعیت کے ساتھ یہ بتا سکوں کہ اس شخص پر توہین رسالت لگنی چاہیے اور اس شخص پر توہین رسالت نہیں لگنی چاہیے. مثلا انجینئر صاحب کے معاملے میں ایک بحث ہے اس وقت کہ وہ ایک تو طبقہ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ ٹھیک توہین رسالت جتھے کا کام نہیں ہے، لیکن یہ تو آپ مانتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ریاست کا کام ہے اور یہ قانون کا، اس میں تو 1000% کہ وہ تو یہ تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم تو اصولاً اس ملک کی عدالتیں، اس ملک کا نظام اور اسی کا کام ہے. تو انجینئر صاحب کے معاملے میں بھی دو آراء ہیں. ایک رائے یہ کہ نہیں لگنی چاہیے ان کے اوپر، ایک رائے جو اس کے مخالف ہے کہ آپ مثال کے طور پر کسی کا کلمہ کفر نقل کرتے ہیں تو اس پر توہین رسالت نہیں لگ سکتی. اب وہی بات کہ چونکہ میں دین کا اتنا علم نہیں رکھتا کہ میں اس پر کوئی فیصلہ جاری کر سکوں، تو یہ علماء کا کام ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ علماء کی اکثریت بہرحال اس ایک نقطے پر متفق ہے کہ ریاست کے علاوہ یہ اختیار کسی کو نہیں دیا جا سکتا، نہ دیا جانا چاہیے کہ وہ کسی پر بھی توہین رسالت کا الزام لگائے. اور الٹیمیٹلی یہ ہمیں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے اوپر توہین رسالت اس وقت ایسے لگی ہوئی ہے کہ جو ایک دوسرے سے مکتبہ فکر کا اختلاف رکھتے ہیں. اگر آپ اس بنیاد پر آ جائیے نا، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو رسول کریم کی ذات سے متعلق ایسا نظریہ یا خیال رکھتے ہیں جو دوسروں کے نزدیک توہین رسالت ہے. یعنی کہ کیا آپ حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں، کیا آپ سے مدد مانگی جا سکتی ہے یا نہیں مانگی. تو اس بات پر ایسے بہت سارے اختلافات ہیں کہ جس سے الٹیمیٹلی دونوں ایک دوسرے پر توہین رسالت لگا سکتے ہیں اپنے نظریے. تو یہ اگر آپ اجازت دے دیں گے تو پھر تو ہر ایک دوسرے کو کوئی وہ کہے گا. اور پھر ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں لوگ روزانہ قرآن مجید کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں عدالتوں کے اندر، جہاں لوگ دین کو انہوں نے ایک بازار بنا لیا ہے، کاروبار بنا لیا ہے، وہاں آپ یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ کوئی اپنی کسی ذاتی رنجش میں، ذاتی انا میں یا ذاتی لڑائی میں اس ہتھیار کو استعمال نہیں کرے گا. تو اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام تو بہرحال ہونا چاہیے. ٹی ایل پی کے حوالے سے میری رائے اس اعتبار سے اچھی ہے کہ جس نام سے اس کی نسبت ہے ہم سب کی جانیں اس پر فدا ہیں، ظاہر ہے. اور اس نام کی نسبت کی وجہ سے ان کے اندر ایک ایسی جذباتی طاقت اور قوت ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی بھی عام آدمی سے زیادہ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، زیادہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں، زیادہ تشدد کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو ریاست کو ان کے لیے جو کرنٹ یہ پالیسی ہے نا، ہر بار مار دھاڑ والی، اس کے علاوہ کچھ سوچنا ہوگا. وہ کیا ہوگا مجھے اس وقت اس کا کوئی ادراک نہیں ہے، لیکن اس سے تو یہ پرابلم سالو نہیں ہوگا. اس سے تو ہر بار آپ مزید زیادہ غصہ، زیادہ نفرت پیدا کریں. ٹی ایل پی کو بنانے میں ریاست کے ریسورسز بھی شامل تھے، اس بات کا اللہ جانتا ہے میرے پاس ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا. ہاں لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ اکثر اوقات ریاست اور اسٹیبلشمنٹ اور ادارے ایسے لوگوں کو آنے دیتے ہیں یا ان کا راستہ نہیں روکتے یا ان کو انکریج ضرور کرتے ہیں کہ وہ ایک ٹول کے طور پر یوز ہو سکیں کہ جب کسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے، جس طرح ابھی بھی کچھ لوگ الزام لگا رہے تھے نا کہ یہ جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی ہوئی اس وجہ سے یہ ایسا کیا گیا. تو یہ واللہ عالم، ظاہر جس چیز کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے میرے پاس اس پہ کیا بات کرنا، لیکن ان کو ایسا بنانے میں کردار کا مجھے نہیں لگتا. ان کو یہ ضرور ہو سکتا ہے کسی زمانے میں